شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، شیطان کی اتباع مت کرو. آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے مسلمان بھائیاں خالی شیطان کی اتباع کر رہے ہیں. کئی نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں ہاتھ میں زنجیر ڈال کے بیٹھے ہوئے، زنجیریں، چاندی کی زنجیر، سونے کی زنجیر، ہاتھ میں لوہے کی زنجیر، گلے میں زنجیر، کانوں میں بالیاں، سر میں بالوں کو چوٹی، آدھی چڈی پہن کے نکل جا رہے ہیں. بھائی آج میں آیا ممبئی سے حیدرآباد آیا فلائٹ میں ادھر کی رو میں ہوں، ادھر کے بازو کی رو میں ایک نوجوان بیٹھا، بازو چڈی پہننے کے بیٹھے ہوا ہے. ارے میں بولا پلین میں بھی چڈی پہن کے بیٹھتا؟ عجیب و غریب پاگل مخلوق ہے میرے بھائی. اگر انہیں مسلمان تھا تو اللہ اس کو ہدایت دے، اگر کافر تھا تو بہت اچھا ہے. کیوں اچھا ہے بولو آپ؟ کیونکہ دنیا کافر کی جنت ہے. دنیا کیا ہے کافر کے لیے؟ تو اس کے لیے جنت ہے. انہیں چڈی پہنا تو بھی چلتا، انہیں نہیں پہنا بھی تو چلتا، مگر تمہارے لیے نہیں چلتا. کیونکہ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. کیا ہے بولو؟ مومن کے لیے. زور سے بولو جی. ہاں تو یہاں مسلمان عیش کرنے پیدا نہیں ہوا، یہاں مسلمان عیش و عشرت کے لیے پیدا نہیں ہوا، یہاں مسلمان ناچنے گانے کو پیدا نہیں ہوا، یہاں مسلمان بےہودے حرکتیں کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، یہاں مسلمان لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، یہاں مسلمان جو ہے فلموں میں کام کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، یہاں مسلمان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے. کس کے لیے پیدا ہوا بولو؟ اور ذرا زور سے بولو. اللہ کی عبادت کے لیے. آج آپ ہمارے کو دیکھ لیجئے، پورے مسلمانوں کو پورے شیطانی حرکتیں. شادی ہو رہی، شادی کر رہے نہیں کر رہے؟ کر رہے نہیں مسلمان؟ نہیں کر رہے؟ ادونی میں ہو رہے. ہاں شادی کو جا رہے ہیں تو بینڈ باجے کے ساتھ. شیطانی حرکتیں مسلمانوں کی. بیگم کو لے کے آ رہے ہیں، ناچ لیتے، گا لیتے، تلوارہ پھیلا لیتے، لا رہے ہیں. کیا مطلب؟ گردن کاٹنے والا ہے اس کی. کئی کو پھرا رہا رہے گردن تلوارہ؟ یہ تلوار پھرانا کون سا شوق ہے یہ؟ ہمارے بچپن میں دیکھتے تھے ہم لوگ. وہ اب یہاں دھونی میں ہوتے ہوں گے ابھی بھی حرکتیں ہو. ایسا ہی ایک لکڑی کو آگ لگا دے، آگ لگا کے منہ میں گیس کرتے لے کے پھونکتا، ایسا ہوتا ہے. ہاں میرے کو معلوم، اس واسطے ہی بول رہا ہوں میں. عرسوں میں زیادہ ہوتا. کائے کا شوق رہے بھائی؟ وہ گیس کا تیل منہ میں، ارے غلیظ سڑی بدبو پی لیں گا، گردے سڑ جائیں گے، لیور سڑ جائیں گا. کائی کو ایسے بندر چالے گے؟ کیا شوق ہے یہ؟ کون کو ایسا کرنے کے لیے؟ شیطانی حرکت. میرے بھائی میں بھی پرسوں یہاں پہ جو ہے آپ کے آندھرا پردیش میں ایک شادی اٹینڈ کرا. آندھرا پردیش میں نام نہیں بولتا ہوں، انہیں پریشان ہو جائیں گا، میرے بارے میں بول دیا مولانا. آندھرا پردیش میں ایک شادی اٹینڈ کرا. میں کون سے گاؤں کا نہیں پوچھنا، خبردار. آندھرا پردیش میں ایک شادی اٹینڈ کرا. شادی اٹینڈ کرے، دولہا اچھا بیٹھا تھا میرے بازو، اس کو پکڑ کے لے گئی. کہاں لے جاؤں؟ بیٹھا رسم ہے. کیا رسم؟ انہیں جا رہا، وہ کہ لگن میں سے چاول لے رہا، بیگم کے اوپر ڈال رہا. بیگم لے رہی، اس کے اوپر ڈال رہی. ارے مولا یہ کیا رے رسم یہ؟ ارے چاول کھاؤ رے. پھینک لینے کے واسطے دیا اللہ تعالیٰ چاول. اچھا میرے کو سمجھ میں نہیں آیا یہ چاول ڈالے تو ہوتا کیا؟ اچھا میں نہیں پیا پانی، لے رہے بھائی. پیے تک تو لگانا نہیں، روکی ذرا. گلاس ہاتھ میں لیتے کہ روک ذرا بیچارہ. چاول ڈال رہے ہیں اوپر. ارے رزق ہے بھائی، اللہ تعالیٰ فرما رہا رزق کی عزت کرو. نبی پاک علیہ السلام فرمایا اکریم الخبز، روٹی کی عزت کرو. روٹی کیا ہے؟ رزق ہے. رزق کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا. یہاں لے رہا انہیں دلہن کے اوپر پھینک رہا، دلہن لے رہی اس کے اوپر پھینک رہی.
کیا مطلب؟ وہ پہلے زمانے میں بولتے تھے پھترے پڑو رہے تیرے اوپر، وہ ہے کیا یہ؟ تم لوگوں کی شادی ہوئی، تم لوگ رزق کی بے ادبی نہیں کریں گے؟ کریں گے؟ زور سے بولو. یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ اپنا نہیں ہوتا. اپن میاں بھائی رسول اللہ کی امت ہے اپن. یہ ان لوگوں کا نہیں ہے دھیل اس پہ چاول رکھ کے لات مار کے جاتے اللہ رزق کو گھر میں. اپن لوگوں نہیں کرنا ویسا. وہ دیکھو بھائی ان کے مذہب کے مطابق ان کو کام کرنے تو ان کو پرمیشن ہے، ان کے مذہب میں ہوں گی اجازت، ان کو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو. مگر آپ کے مذہب میں اجازت نہیں ہے، آپ مت کرو. آپ کا رب آپ کے رسول آپ کو رزق کی عزت کرنا سکھا رہے ہیں. اچھا یہ ہو گیا چاول ڈالنا. آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک لگن پکڑ کے اس میں دودھ ڈال دیں، اس میں انگوٹی چھوڑ دے رہے ہیں بیچ میں. لو اب دونوں بوڑھا بوڑھی کھیل لیتے بیٹھو، کہاں ہے انگوٹی؟ انگوٹی کہاں ہے؟ اللہ کتنی پیارے حرکت ہے. اللہ چھوٹا پاپا چھگو پاپا ڈھونڈو بیٹے انگوٹی ڈھونڈو میرے بابا ڈھونڈو. کیا ہے یہ چھچورا بنا؟ اتنا بڑا ہو گیا 25 سال کا ڈانڈ کا دولہا بنا، انگوٹی ڈھونڈ رہا. بیگم انگوٹی کہاں ہے؟ پورے کر کے بیٹھے بیٹھا تم لوگ. اب وہ دودھ کیا کرنا؟ پھینک دینا، ہاتھا ڈوبا اس کے اندر، پیتے کیا کون تو پیو. حرام میں پورا رزق پورا خراب. یہ کہے کہ رسم ہے بھائی، یہ جاہلانہ رسم ہے. یہ اس کا اسلام سے، مسلمانوں سے، مومنوں سے، بزرگوں سے، اولیاء اللہ کی تعلیمات سے اس کا کروڑوں کروڑوں میل دور تک کوئی کنیکشن نہیں ہے. نہیں ہے. کریں گے آپ لوگ؟ زور سے بولو. نہیں کریں گے. نہیں کرنا بیٹے، یہ گندے لوگ ہیں کرتے کام. آپ لوگ اچھے لوگ ہیں، اپن رسول اللہ کی امت. اپن کیا کرنا؟ ایسا بیٹھنا، مولانا بیٹھے نہیں، ایسا ولیمے کے دن شادی میں ایسا بیٹھنا، ایسا بیٹھنا. بیٹھ کے کیا کرنا؟ ادھر علماء اکرام کو بٹھانا، ادھر نعت خواہوں کو بٹھا کے محفل میں سرکار کی ثناخوانی کرانا. نہیں، سرکار کے گیت ہونا، سرکار کی نعت خوانی ہونا، منقبت خوانی ہونا، اور اپنی شادی میں اللہ والوں کو، بزرگوں کو، صوفیاء کو بلانا، ان کو دعوت دینا، ان کو عاجزی کرنا. سرکار آپ آئیے میری شادی میں. اللہ والوں کو بلانا، بلا کے خوب مرغیاں کھلانے نہیں بلانا، ان کی دعائیں لینا. ان کی دعا لیے تو کیا ہوتا؟ شادی کے دن سے ایک نئی زندگی کا آغاز. اب تک یہ دونوں دو تھے، مگر اب 2 سے 4 ہوتے، 2 سے 6 ہوتے، 2 سے 8 ہوتے. مقدر میں جتنی اولاد لکھی اتنی اولاد آتی. یہ بزرگاں، صوفیاء، اولیاء اللہ دعا دیے. ہوتا کیا؟ آنے والے بچے حافظ قرآن پیدا ہوتے، آنے والے بچوں کے مقدر میں عالم دین ہونا لکھا جاتا، آنے والی اولاد کے مقدر میں دینداری لکھی جاتی، آنے والی اولاد کی مقدر میں محبوب خدا ہونا لکھا جاتا. ہم لوگ کیسے ناچ لیتے ہوئے آ رہے ہیں، گا لیتے ہوئے آ رہے ہیں شادی خانے کو، آگے بیٹھ جا رہے ہیں. اس کے بعد خالی صاحب سگنیچر کر دیے، جاؤ صاحب تم جاؤ یہاں سے نکلو. پھر اس کے بعد گانے شروع، آرکیسٹرا شروع، ناچنا شروع. عورتوں سے گوا رہے ہیں، مردوں سے گوا رہے ہیں، سود کے پیسوں پہ لا کے نکاح خانے کا کھانا کھلا رہے ہیں، ولیمے کا کھانا سود کے پیسوں پہ کھلا رہے ہیں. اس کے بعد 9 مہینے بعد ایک پٹھا پیدا ہو رہا. تیسرے سال میں ابا کو گالی دے رہا، انہیں دیتے رہے تھے چھوٹے بچے، دے رہا. پھر اس کے بعد 10 سال 12 سال 15 سال 10th کلاس میں آ گیا، 14 سال سگریٹ شروع، انٹر میں آیا ڈرگس شروع، ڈگری میں گیا مرڈر، خلاص فلی بلی. کیوں یہ کیوں ہو رہے حرکتیں؟ یہ ڈاکو بن رہی ہے اولاد، چور بن رہے ہیں آج کے بچے. کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی جو مقدر میں لکھے جانے کا جو وقت تھا، ان کے ماں باپ کے میل و ملاقات کا وقت تھا، انہوں نے اس وقت کو شیطانی طریقے پہ شروع کیا ہے. جب کوئی کام شیطانی طریقے سے شروع ہوتا ہے تو پھر اس کام کا انجام بھی شیطانی طریقے پر ہوتا ہے. اور جب کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے فرمان اور تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے، بزرگوں کی دعاؤں سے ہوتا ہے، تو پھر اس کا انجام بھی بہت اچھا ہوتا ہے. انجام بہت اچھا ہوتا ہے.
ہمارے آندھرا پردیش میں ایک اور گاؤں میں دیکھا میں دیکھا میں بڑا پریشان ہو گیا. ارے کتنے خطرناک ہے بھائی گاؤں والے, یہ دیکھنے کو تو اچھے دکھتے اور کام بڑے خطرناک ہے. آپ بولے کیا ہوا, کیا دیکھے حضرت, کیا دیکھے؟ بولو دولہے کی شادی ہے, شادی کے دن دولہا شادی خانے کو آیا ہی نہیں. 8 بج گئے ابھی تک نہیں آیا. کیا بات ہے میں نہیں آیا؟ نہیں حضرت وہ دلہن کے گھر سے پانی آیا نہیں اس لیے نہایا نہیں کرتے. دلہن کے گھر سے پانی آنا تو دولہا نہاتا, نہا کے دولہا آتا. غنیمت دلہن نہانا نہیں بولا. کیا بےہودہ پنا ہے میرے بھائی, یہ دلہن کے گھر کا پانی ہونا کہتے. ارے پہلے شادی کر لے, بعد میں جا کے ڈوب کے مرتا. مگر وائٹ یہ کون سا یہ رواج ہے, کہاں سے آیا, یہ جہالت کون لائے اتنی مسلمانوں کے بیچ میں؟ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ہوتا نہیں ہوتا یہاں؟ ہاں تو سب معلوم. دلہن کے گھر سے پانی آنا کہتے, وہ بھی دولہے کا باوا, دلہن کا باوا لانا, نہیں تو دلہن کا بھائی لانا. لو سالے صاحب لائے پانی لاؤ. ارے ہولے تیرے گھر میں پانی نہیں ہے, اس کے گھر سے کہیں کو منگایا رے؟ کیا کیا اللہ بہت کنجوس ہے بھائی. نہیں سمجھ میں نہیں آیا بھائی, دلہن کے گھر سے پانی کہیں کو منگایا بڑے بھائی؟ اچھا پھر منگایا تو کیا کرتا, جا کے حمام میں اندر ٹھہر کے بھی نہیں نہاتا کہتے, او باہر ٹھہر کے نہاتا کہتے. پورے لوگ دیکھتے کہتے اس کو, توبہ توبہ کتنا گندا ہے. نہیں کیا جہالت ہے میرے بھائی, یہ کہاں سے آئی ہے؟ گندے کام, گندے آئٹم آئی ہے ہماری مارکیٹ میں, مسلمانوں میں یہ کہاں سے آ گئے بھائی؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہمارے پاس تو ایمان کا 70 حصے, ایمان کے 70 حصے حیا میں ہے. فرمایا حیا میں, حیا کا یہ معاملہ 70 حصے ایمان حیا میں ہے بولے. مگر افسوس کی بات ہے کہ بھئی آج ہمارے پاس بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے. جاہلانہ رسم و رواج چلتے چلے جا رہے مسلمانوں کے بیچ میں. اللہ کا واسطہ میرے پیارے بھائیوں, یہ رسم و رواج کو ختم کرو. کریں گے نا انشاءاللہ؟ آپ کس کے غلام ہیں بولو؟ ہاں سرکار کے غلام ہیں نا. تو غلام خیروں کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا, غلام آقا کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے. اور ہمارے نبی نے ہم کو یہ تعلیمات نہیں دی ہے, یہ لڑکی کے گھر سے پانی لا کے نہانا, وہ کرنا, ایسا کرنا, ویسا کرنا, گھر کو گئے بعد یہ کرنا, وہ کرنا. یہ سانچک بول کے کر رہے تھے, وہ سانچک. دلہن کی بہن آنا کہتے, دولہے بھائی کی انگلی پکڑنا کہتے. یہ کیا ہے رے بھائی, یہ کئی ایٹم والے انگلیاں پکڑنے کا, یہ کیا کیا کرتا رہے, انگلی پکڑ لے, کیا ہوتا؟ اچھا انہوں انگلی چھینتے رہتے نہیں, چھپاتے رہتے. اللہ چھگو کیا چچوڑا پنا ہے یہ انگلیاں چھینا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, دنیا میں 2 رشتے بہت ہی زیادہ احتیاط کے ہیں اور بہت زیادہ خطرناک 2 رشتے, یعنی کہ ڈینجر ہے, جہاں پر انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. 2 رشتے, ایک سالے اور بہنوئی کا رشتہ. کس کا رشتہ بولو؟ سالی اور بولو, سالی اور بولو نا جی زور سے, سالی اور بہنوئی کا رشتہ. دوسرا دیور اور بھاوج کا رشتہ. یہ دونوں رشتے اتنے خطرناک ہیں, اتنے مطلب نازک ہیں, اگر ان کے اندر ذرا برابر کی بھی خطائیں ہو گئی تو یہ زندگی عذاب بن جاتی, عذاب بن جاتی, اللہ کے عذاب کے حوالے ہو جاتی زندگی, پوری تہس نہس ہو جاتی زندگی.
دیور اور بھاوج کا رشتہ، سالی اور بہنوئی کا رشتہ، یہ رشتوں کو بالکل احتیاط کے دائرے میں، پردے میں رہنے کا حکم ہے. یہ رشتوں کو جتنا ہو سکتا کم سے کم بات کرنا، جتنا ہو سکتا ضرورت کے تحت بات کرتے ہوئے مسئلے کو ختم کرنے کا ہے. ہنسی مذاق، دل لگی، بیٹھ رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، انہوں ان کو کمنٹ کر رہے ہیں، انہوں ان کو کمنٹ کر رہے ہیں، انہوں ان کی تعریف کر رہے ہیں، انہوں ان کی تعریف کر رہے ہیں، انہوں ان کے گلے میں ہاتھ ڈالنے کے بیٹھ رہے ہیں، انہوں ان کے گلے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یہ رشتہ ویسا نہیں ہے.